حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے کملی والے، اے روح کائنات جانے دو عالم، مجھے عمر کی شان بتائیے، آپ کے غلام عمر کا کیا مقام ہے؟ تو میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام عمار، اے میرے صحابی عمار، اگر مجھے لو مکست معاک ما مکست نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، اگر میں تیرے ساتھ 950 سال چلتا رہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر حاصل کر لوں اور فضائل عمر بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی زیادہ شان ہے میرے عمر کی، اتنا زیادہ مقام ہے میرے عمر کا۔ اور یاد رکھ، عمر کی ساری زندگی کی شان اکٹھی کر لو، ساری نیکیاں اکٹھی کر لو، میرے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں۔ آؤ دوسرے مقام پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا کا سر انور، سر مبارک میری گود میں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، اے کملی والے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اتنے تارے، اتنے ستارے ہیں، یہ چاند ہے، سورج ہے، یہ لا تعداد ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی شخص کی ہوں گی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس سے بھی زیادہ نیکیاں ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو آپ فرماتی، میں نے حیران ہو کر سوال کیا، میں تو سوچ رہی تھی کہ ابو بکر میرے بابا کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو یہ آپ نے حضرت عمر کا نام لیا، یہ بھی فابیہ بہتر ہے۔ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا کہ اے عائشہ، ساری زندگی عمر کی نیکیاں اکٹھی کر لو، ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لو، میرے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور داتا حضور گنج بخش علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا، بلکہ دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک دوسرے کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر بیٹھ کر خطبہ عطا فرماتے تھے، وہاں فاروق اعظم ساری زندگی نہیں بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے یہاں ابو بکر بیٹھتا تھا، میں ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عزت کی خاطر میں اس مقام پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، تو جب آپ شہید ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس مقام پر نہیں بیٹھے جہاں ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے، جہاں فاروق اعظم بیٹھتے تھے، اور اعلان کرتے تھے، لوگوں میں اس لیے یہاں نہیں بیٹھتا کہ یہ اعلیٰ مقام والے تھے، عرفہ مقام والے تھے، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس مقام پر نہیں بیٹھے۔ یہ ہے صحابہ کی آپس میں محبت، یہ ہے آقا کے غلاموں کی آپس میں محبت۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، میں تو آپ کو سب سے زیادہ افضل مانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے والضحیٰ کے چہرے والے، الم نشرح کے سینے والے کو دیکھا ہے، عرض کی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے ابو بکر کو دیکھا ہے، عرض کیا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے حضرت عمر کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے عثمان غنی کو دیکھا ہے، عرض کی نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر تو نے دیکھا ہوتا، ایک کی بھی صحبت پائی ہوتی، میں تجھے مفتری والی سزا دیتا، افترا باندھنے والے، بہتان لگانے والوں کی سزا دیتا، لیکن تو بچ گیا ہے۔
اس لیے بچ گیا کہ تو نے ان کو نہیں دیکھا، جو ان کا مقام ہے وہ علی کا مقام نہیں۔ یہ تو ایسے محبت کرتے ہیں، یہ تو ایسے پیار بانٹتے ہیں